تیسری چیز کہ جو دنیا کا پلر ہے وہ فرمایا گیا وَبِعِلْمِ الْعُلَمَاء، فرمایا دنیا قائم رہے گی علماء کے علم کے ذریعے سے، کہ جب تک عالم مفاد پرستی کو نہیں دیکھیں گے، اپنے ذاتی انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے، اپنی ذاتی مفادات کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ کے دین کو دیکھیں گے، لوگوں کی صورتحال کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو جس چیز کی حاجت ہے یا لوگ جس گمراہی میں جا رہے ہیں وہ ان کے اوپر ان کی تربیت کرتے رہیں گے، تب تک نظام ٹھیک رہے گا۔ اور اگر عالموں میں یہ چیز آ گئی کہ وہ مفاد پرست ہو گئے یا وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو دیکھنے لگے کہ جناب فلاں موضوع میں تو مجھے کچھ نہیں ملنا، فلاں بیان کروں گا تو بڑے پیسے ملیں گے، اس وجہ سے وہ اپنے بیانوں کو بدلتے رہے اور اپنے آوازوں کو متغیر کرتے رہے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، سیاست تک کی حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عالم کہ جو اپنا کلام کا پھیلاؤ اس وجہ سے سیکھے تاکہ لوگوں کے دلوں کو اپنے قریب کر سکے، اللہ کے رضا کے لیے نہیں، لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس فرض فرمائے گا کوئی نفل قبول فرمائے۔ اور آج صورتحال ذری بات ہے بڑی عجیب ہے، آج تو فتوے بھی بک رہے ہیں، ذری بات ہے ہر شعبہ زندگی میں اصلاح کی حاجت ہے، ہر شعبہ زندگی میں کوئی بھی شعبہ پورا کا پورا غلط نہیں ہوتا، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اچھائیاں ہوتی ہیں اور بعض برائیاں آ جاتی ہیں، تو اس طبقے کے اندر بھی اصلاح کی حاجت ہے۔ آپ اور میں بھی جب کبھی موقع ملے کسی عالم سے استفادہ کرنے کا، اس سے کچھ سیکھنے کا، تو ہم غلط اور فضول قسم کے سوالات کرنے کے بجائے کم از کم ہم جو واجبی اور ضروری چیزیں ہیں ہم ان کے بارے میں سیکھیں تو صحیح۔ آج ہم عالم کو سنتے ہیں تو وہ بھی کانوں کی لذت کے لیے سنیں گے، عالم کو سنیں گے اس وجہ سے کہ یار یہ بڑا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے بیان لوگوں کو بڑا مطمئن کر لیتا ہے، بیان سے بندے راضی بڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ دین کتنا صحیح سمجھا رہا ہے یا پراپر جو دین سمجھانے کا طریقہ اس کے مطابق سمجھا رہا ہے کہ نہیں سمجھا رہا، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، ہم صرف اس کی لب و لہجے اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود دین کی خدمت سے محروم ہیں۔ اس بیان سے، اس محفل سے جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیان پہ بلانے والا ہے اس کو بھی تبدیلی نہیں چاہیے، اور جو بیان پہ آنے والا ہے وہ بھی تبدیلی نہیں چاہتا، ہر ایک کو اپنے مفاد ہیں۔ جو بلانے والا ہے وہ چاہتا ہے اس کو بلاؤں گا تو بڑا اشتہار چھپے گا، لوگ کہیں گے جیسے اتنے بڑے عالم کو بلایا تھا، اور جو آنے والا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ بیان کروں گا تو جناب سیٹھ صاحب مجھے بڑا نوازیں گے، تو اس لیے آ رہا ہے۔ لہٰذا جب دین کے لیے آ ہی نہیں رہے، دین کے لیے محفل سجائی نہیں جا رہی، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ وہاں سے جو اٹھ کے جا رہے ہیں وہ کوئی دیندار بن کے نہیں جا رہے، وہ دین سیکھ کے نہیں جا رہے۔ تو فرمایا تیسرا پلر جو ہے یہ دنیا کے نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ تیسرا پلر فرمایا علم العلماء، علماء کے علم کے ذریعے سے دنیا قائم رہے گی۔ اور آخری فائنل پلر جو ہے وہ فرمایا گیا، جو چوتھا پلر ہے دنیا کا، فرمایا گیا وَبِدُعَاءِ الْفُقَرَاء، یہ دنیا قائم رہے گی فقیروں کی دعاؤں سے، غریبوں کی دعاؤں سے، غریبوں کی وجہ سے دنیا قائم رہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہیں، آپ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، حضرت سعد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کیونکہ وہ بڑے بااخلاق تھے، بڑے مالدار بھی تھے، بڑا خرچ کرتے تھے اور بڑے بہادر تھے، تو کہا کہ میرے والد صاحب کے نا ذہن میں ایک مرتبہ یہ خدشہ آیا، ان غریبوں سے تو میں بڑا اچھا ہوں، غریبوں سے تو میں بڑا اچھا ہوں۔ جب اس کے ذہن میں یہ خدشہ آیا نا تو حضور کی بارگاہ میں گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار کے کہا، حضرت سعد کو، فرمایا سعد یہ جو تمہاری مدد ہوتی ہے نا اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، فرمایا یہ ان غریبوں کی وجہ سے اللہ دیتا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے یہ تمہیں رزق ملتا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، کافروں کے مقابلے میں بھی اور دیگر طور پہ بھی جو تمہیں مدد ملتی ہے اللہ کی، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے تو ملتی ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ غریب ہے تو وہ چھوٹا ہو گیا اور میرے پاس مال ہے تو میں بڑا ہو گیا، نہیں، شریعت نے جو معیار بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بلند مرتبے والا مالدار نہیں ہے، حسین نہیں ہے، بلند مرتبے والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہے، وہی زیادہ عزت والا ہے۔ آج آپ اور میں غور کریں کہ کیا ہم ایسے بندے کو عزت دیتے ہیں جو تقوی والا زیادہ ہو؟ ہمارے ہاں یہ
عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ 4 ستون ہے, یہ 4 پلر ہے, جب تک یہ پلر قائم رہیں گے دنیا کا نظام قائم رہے گا. پہلا پلر فرمایا بعدل الامراء, جب تک حکمران انصاف کریں گے دنیا قائم رہے گی. وبسخاوت الاغنیاء, جب تک مالدار لوگ سخاوت کرتے رہیں گے, مال کے حقوق ادا کرتے رہیں گے دنیا قائم رہے گی. وبعلم العلماء, جب تک علماء اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں تک دین کی حقیقی تعلیمات دیتے رہیں گے دنیا قائم رہے گی. وبدعاء الفقراء, اور فقیروں کی دعاؤں سے دنیا قائم رہے گی.